اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں تھیں سورہ النساء کی، پہلی آیت نمبر 40/8 اور دوسری آیت نمبر 116۔ ان دو آیتوں میں شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایک ہی سورے میں دو مرتبہ یہ بات آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہے۔ آج کی تفصیل سے معلوم ہوگا کہ واقعی یہ بات بہت اہم ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ بنایا اور سخت گناہ، بڑا گناہ کیا۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا، شرک کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ تھا۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ نمبر 2، شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ نمبر 3، جس نے شرک کیا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ بنایا، سخت گناہ کیا، وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ تیسری بات، جس نے شرک کیا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ بنایا، سخت گناہ کیا، وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، بتائی ہیں۔ اس آیت میں یہ جو ہے کہ شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے باقی دوسرے گناہ کرتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے گناہوں کی تو معافی ہو سکتی ہے مگر شرک ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ان دو آیتوں میں ہے کہ شرک ایک بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ ان دو آیتوں میں یہ بات ہے کہ شرک ایک بہت ہی بڑا جھوٹ ہے، سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے،
बड़ी गुमराही है। ये सब बातें इन दो आयतों में मौजूद हैं। कुरान मजीद की दूसरी आयतों से मालूम होता है कि शिर्क जहालत है, बातिल है, शिर्क बड़ा जुल्म है, अल्लाह की नाशुक्री है, मुशरिकों के लिए जन्नत हराम है, शिर्क करने वालों के नेक अमल बर्बाद हो जाते हैं, शिर्क शैतान की इताअत है, शैतान की बात मानना, शैतान के तरीक़े पर चलना है, यानी शैतान को फॉलो करना है शिर्क। मुशरिकीन को सिर्फ़ एक अल्लाह का ज़िक्र पसंद नहीं आता, मुशरिकीन को सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र करे उनके सामने तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। मुशरिक चाहते हैं कि अल्लाह के साथ उनके शरीकों की भी तारीफ़ हो। मुशरिकीन अल्लाह ताला की क़दर नहीं पहचानते, मुशरिकीन अल्लाह ताला की क़दर नहीं पहचानते। मुशरिकीन अल्लाह से ज़्यादा अपने माबूदों से प्यार करते हैं। मुशरिकीन के औलिया आखिरत में उनके किसी काम ना आएंगे। मुशरिकीन जिनका शिर्क कर रहे हैं, जिनको माबूद मानकर उनकी इबादत कर रहे हैं, वो आखिरत में उनके किसी काम ना आएंगे। मुशरिकीन अपने दिल की ख्वाहिशात के पैरू होते हैं, मुशरिकीन अपने दिल की ख्वाहिशात को फॉलो करते हैं। ये तमाम बातें कुरान मजीद की दूसरी आयतों में मौजूद हैं। जब शिर्क इतनी बुरी और ख़तरनाक बात है तो हमें ज़रूर ये मालूम होना चाहिए कि शिर्क किसे कहते हैं। मालूम हुआ हमें कुरान मजीद से कि शिर्क बड़ी ही बुरी बात है, बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। तो हमें ज़रूर ये मालूम होना चाहिए कि शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क क्या है। ये मालूम हो तो हम शिर्क से बच सकेंगे, शिर्क को छोड़ सकेंगे। शिर्क क्या है मालूम हो तो शिर्क से बच सकेंगे। अगर शिर्क क्या है ये मालूम ही ना हो तो हम शिर्क से कैसे बच सकेंगे। तो ये मालूम करना, ये मालूम होना ज़्यादा अहम बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि शिर्क क्या है, शिर्क किसे कहते हैं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही की आसान फ़िक़्हा हिस्सा अव्वल में गैर इस्लामी अक़ायद व अफ़कार के उन्वान के तहत इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी और को नफ़ा व नुक़सान पहुँचाने वाला समझना, इज़्ज़त व ज़िल्लत देने वाला समझना शिर्क है। दूसरी बात जो हमें मालूम हुई इस किताब से वो ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और से डरना, अल्लाह के सिवा किसी और पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीदें रखना और किसी और को ज़िंदगी बनाने या बिगाड़ने वाला समझना शिर्क है। नंबर 3, अल्लाह के सिवा किसी और को वली समझना, हमारे काम बनाने वाला समझना, हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला समझना और किसी को अपनी मदद के लिए पुकारना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और को अपनी मदद के लिए पुकारना ये सब शिर्क है। नंबर 4, गैब की ख़बरें पूछना और गैब की ख़बरें बताना और उन पर यकीन करना शिर्क है। 5, अल्लाह के सिवा किसी और को हाजिर नाजिर जानना, यानी हर जगह हैं समझना,
وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ان کو ہمارے دل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یہ شرک ہے۔ 6 اللہ کے سوا کسی اور سے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا شرک ہے۔ کسی اور کے نام پر نمبر 7 کسی کے نام پر جانور چھوڑنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور چھوڑنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے۔ نمبر 8 اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یا جھکنا، جیسے نماز میں رکوع سجدہ کرتے ہیں، شرک ہے۔ نمبر 9 مزارات کو چومنا، قبروں کو چومنا، مزارات کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، مزارات کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ 10 کسی پیر یا بزرگ کی تصویر، فوٹو برکت کے لیے رکھنا، اس پر ہار پھول چڑھانا اور اس کی تعظیم کرنا شرک ہے۔ 11 کسی کے حکم کو اللہ رسول کے حکم کے برابر سمجھنا یا اس سے بڑا سمجھنا شرک ہے۔ کسی اور کے حکم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے برابر سمجھنا یا اس سے بڑا سمجھنا شرک ہے۔ نمبر 11 کسی کے حکم کو اللہ رسول کے حکم کے برابر سمجھنا۔ نمبر 12 کسی قبر کا طواف کرنا، یعنی اس کے گول پھرنا، یا کسی مقام کو کعبۃ اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ 13 آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان و عمل کے بجائے کسی ولی یا بزرگ سے نسبت اور مریدی کو کافی سمجھنا۔ آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان و عمل کے بجائے کسی ولی یا بزرگ سے نسبت اور مریدی کو کافی سمجھنا، اور یہ ماننا کہ ان کی سفارش سے اللہ کا فیصلہ بدل سکتا ہے، یا ان کا اللہ پر اتنا زور ہے کہ جو چاہیں فیصلہ کرا سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو یہ تمام باتیں، یہ سب آسان فقہ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے مزید اور چند باتیں کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ٹھہرانا شرک ہے، یعنی اللہ کا ہمسر برابر والا، اللہ کے برابر والا سمجھنا شرک ہے۔ دوسروں کی بھی ویسی عبادت و بندگی کرنا جیسے اللہ کی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ نمبر 2 اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بیٹا ہیں یہ سمجھنا شرک ہے۔ قرآن مجید سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے نمبر 3 کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن سے دعا کرتے ہیں وہ بندے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر سب بندے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی لوگ دعا کرتے ہیں وہ بھی بندے ہیں، جیسے تم بندے ہو، وہ ان کی دعائیں نہیں سنتے۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے نمبر 4 کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا، پرستش اور عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع، اور نہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 اکثر لوگ
जिस गुमराही में पड़े हैं वो इनकार खुदा की गुमराही नहीं बल्कि शिर्क की गुमराही है। दुनिया के अक्सर लोग जिस गुमराही में पड़े हैं वो अल्लाह ताला का इनकार करने की गुमराही नहीं बल्कि शिर्क की गुमराही है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स दुनिया की, यानी वो ये नहीं कहते कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है कहने वाले भी हैं, मगर ज़्यादातर लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये नहीं कहते कि खुदा नहीं है, बल्कि ये गलत ख्याल रखते हैं कि खुदा की ज़ात में, खुदा की सिफ़ात में, उसके हुकूक़ और इख्तियारात में दूसरे भी किसी न किसी तरह शरीक हैं। ये है असल गुमराही उनकी। नंबर 6, कुरान मजीद से हमें यह भी मालूम होता है कि जो लोग अल्लाह के सिवा अपने बनाए हुए शरीकों को पुकार रहे हैं वो सिर्फ़ वहम व गुमान कर रहे हैं, वहम व गुमान कर रहे हैं, सिर्फ़ ख़यालात दौड़ाते हैं। ये उनका सिर्फ़ इमेजिनेशन है। अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को भी लोग दुनिया में पुकार रहे हैं, उनसे दुआ कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं, उनके जो ख़यालात हैं उनके बारे में वो सब उनका इमेजिनेशन है, हकीकत नहीं है। नंबर 7, अल्लाह के सिवा दूसरों को आलिमुल गैब मानना शिर्क है। गैब की बात उनको मालूम है, गैब की ख़बरें उनको मालूम हैं, अल्लाह के सिवा दूसरों के बारे में ये बात मानना शिर्क है। नंबर 8, मुशरिकीन अल्लाह की क़दर नहीं पहचानते। मुशरिकीन दरअसल अल्लाह की क़दर नहीं पहचानते। तो कुरान मजीद में ये तमाम बातें मौजूद हैं। अब एक अहम और ज़रा नाजुक बात मैं सुना रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। शिर्क में 3 चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। शिर्क में 3 चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। नंबर 1, वो बुत, वो तस्वीरें, वो अलामात, सिंबल्स जैसे क्रॉस जिनकी पूजा करते हैं। ये पहली चीज़ है शिर्क में, ये पहली चीज़ है, यानी बुत, तस्वीरें या अलामात, जैसे क्रिश्चियंस का क्रॉस, क्रिश्चियंस का क्रॉस जिनकी पूजा करते हैं। दूसरी चीज़ जो शिर्क में पाई जाती है वो लोग या रूहें या मुआनी मीनिंग जिनको माबूद समझते हैं और बुत या तस्वीरें या क्रॉस वग़ैरह उनके अलामात होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। शिर्क में ये दूसरी चीज़ है जो पाई जाती है। मसलन क्रॉस एक अलामत है, एक सिंबल है, इससे जुड़े गए हैं या जोड़े गए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। एक है क्रॉस जो बुत है और दूसरा क्रॉस को मानने वाले क्रॉस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जोड़ते हैं, एक शख्स को जोड़ते हैं। ये दूसरी बात है। एक और मिसाल गणेश है। गणेश का एक बुत है, इससे एक ख़याली शख्स को जोड़ दिया गया है। ये ख़याली शख्स जो ऐसा ऐसा है, उसका मुंह ऐसा है, उसका पेट ऐसा है, ये ख़याली शख्स को उस बुत से जोड़ दिया गया है। एक तो है वो बुत और दूसरा है वो ख़याली शख्स। ये दूसरी बात है शिर्क में। और तीसरी बात वो अक़ीदे जो इन मुशरिकाना इबादतों में पाए जाते हैं, वो अक़ीदे जो इन मुशरिकाना इबादतों में पाए जाते हैं। कुरान मजीद इन तीनों चीज़ों को गलत कहता है। बुत भी गलत हैं, बुत के साथ जिस शख्स को जोड़ा जाता है
وہ جوڑا جانا بھی غلط ہے، اور وہ عقیدے جو ان کے اطراف بنا لیے گئے ہیں وہ عقیدے بھی غلط ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے۔ ایک اور اہم اور نازک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شرک کا ہر عقیدہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی نقص کا الزام ہے۔ شرک کا ہر عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہے کہ اللہ میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی شرک کا ہر عقیدہ اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگانا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ کے شریک ہیں یہ کہنے والا اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا اپنی خدائی کا کام چلا نہیں سکتا، یا وہ مجبور ہے کہ اپنے خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرے، یا دوسرے ایسے طاقتور ہیں کہ وہ خدائی میں دخل دے رہے ہیں، خدائی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور خدا ان کی مداخلت کو، ان کے انٹرفیئرنس کو برداشت کر رہا ہے، یا معاذ اللہ خدا انسانی بادشاہوں کی طرح ہے جو وزیروں، درباریوں، چہیتے شہزادوں شہزادیوں سے گھرا ہے اور ان کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جاہلانہ خیالات اگر نہ ہوں تو شرک کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو شرک کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ تمام خیالات یا کوئی اور خیال، کوئی ایک خیال ان میں سے ضرور پایا جاتا ہے، ورنہ شرک کا کوئی ارتکاب نہ کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، آپ بار بار آیت کا یہ ٹکڑا سنیں گے، پڑھیں گے قرآن مجید میں، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ مشرکین بناتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کیا باتیں بناتے ہیں؟ جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں شرک کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہوتا ہے۔ اس واسطے شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ پر الزام رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں عیب بتایا جاتا ہے۔ اس لیے شرک اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک اور بات، اور آج کی یہ آخری بات ہے میری، کہ ہر مشرک اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا انکار کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں شرک کے بارے میں، لوگ جو شرک کرتے ہیں اس کو دیکھیں اور لوگوں کے خیالات اور ان کے اعمال وغیرہ پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مشرک اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا انکار کرتا ہے۔ مثلا کسی کا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے نوکری ملی، اصل میں یہ کہنا ہے کہ رازق اللہ نہیں، وہ بزرگ ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں درگاہ سے میری مراد پوری ہوئی، اصل میں یہ کہنا ہے کہ دنیا میں حکم اللہ کا نہیں، اس درگاہ کا چلتا ہے۔ شرک کے معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی دوسروں کو سمیع و بصیر، عالم الغیب سمجھ رہا ہے۔ سمیع سب کچھ سننے والا، بصیر سب کچھ دیکھنے والا، عالم الغیب غیب کی باتیں جاننے والا سمجھ رہا ہے۔ کسے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی سمیع و بصیر اور عالم الغیب ہے، یعنی سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا اور غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ مگر شرک کے معنی ہی یہ ہیں
کہ آدمی دوسروں کو سمیع بصیر عالم الغیب سمجھتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی سمیع و بصیر اور عالم الغیب نہیں بلکہ دوسرے بھی سمیع بصیر اور عالم الغیب ہیں، ایسا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں شرک کے بارے میں، ان باتوں پر آپ غور کیجئے، ان باتوں پر آپ فکر کیجئے اور شرک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان تمام باتوں سے، ان تمام عیبوں سے جو یہ مشرکین اللہ تعالیٰ پر الزام کے طور پر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق دے اور صرف توحید خالص پر ہمیں قائم و باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔